جی السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 8-9 مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا لاہور ڈی ایچ اے کے اندر۔ ایک لڑکا تھا، 17 سال کا ایک لڑکا تھا، جس نے کار ایکسیڈنٹ سے ایک گاڑی کو جو ہے وہ ٹکر ماری تھی، اور جس کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے اس بچے کو، عفنان شفقت کو، آج جو ہے وہ ضمانت کے اوپر رہا کر دیا ہے۔ اور آپ ہی اب سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بندہ یا ایک لڑکا جو کہ جان بوجھ کے، یہ واقعہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ واقعہ ہوا کیا تھا، اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو میں بتاتا ہوں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ایک ہی خاندان کے 6 افراد چلے جائیں کسی کے، اور آپ کا ان سے دور دور تک کوئی تعلق ہو، یا آپ کا عزیز کوئی پیارا اس میں شامل ہو، اور ایک دن آپ کو خبر آئے کہ جس نے ہی سارا کچھ کیا ہے اس کو آج ضمانت کے اوپر رہا کر دیا گیا، ضمانت ہو گئی ہے اس کی۔ اور ہوئی کس وجہ سے کہ کوئی وہاں پہ شاہد نہیں تھے یا کوئی ثبوت نہیں ملے ان کو کہ یہ اس نے، بچے نے جو ہے یہ قتل کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا، اس پہ تو افسوس بعد میں کریں گے، اس کا تو قانون کا، لاء کا، انصاف کا تو جو جنازہ نکلا ہے، وہ جو اٹھا ہے سو اٹھا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کس بے دردی سے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آن پرپز، اور یہ واقعی میں آن پرپز ہی تھا۔ عفنان شفقت یا شوکت غالباً اس بچے کا نام ہے، 17 سال اس کی عمر تھی۔ ڈی ایچ اے کے اندر یہ جس طرح لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں، وہ آپس میں ریس لگاتے ہیں، امیر ماں باپ کی بگڑی اولادیں ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے وہاں پہ ڈرائیو کر رہا تھا، تو ایک گاڑی کے اندر ایک فیملی جا رہی تھی، اس نے اس فیملی کو دیکھا، اس نے وہ گاڑی پیچھے لگائی، باقاعدہ اس نے وہاں جو عورتیں تھیں اس گاڑی کے اندر، اس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، کبھی ان کے دوپٹے سے چھیڑ چھاڑی کرتا رہا۔ اور اس کے بعد جو ڈرائیور تھا اس فیملی کا، اس نے اس کو منع بھی کیا، جو کہ بعد میں وہ بھی قتل ہو گیا اس میں، جس نے اس بچے کو جا کے سمجھایا کہ یار تھوڑا تمیز سے رہو، یہ تمہیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، تمہیں زیب نہیں دیتی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تم یہ نہ کرو۔ جس کے اوپر یہ جو بچہ ہے یہ بھڑک گیا، اور اس کے بعد اس نے کھڑے ہو کے چوراہے پہ ان کو یہ کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ڈی ایچ اے کے اندر گاڑی کس طرح سے چلاتے ہو اور گھومتے کیسے ہو تم لوگ ڈی ایچ اے کے اندر۔ پھر اس نے گاڑی پیچھے ان کے لگائی، اور تقریباً جب وہ دور گاڑی کھڑی ہوئی تھی تو اس نے پیچھے سے بیک کر کے 160 یا 50 کی سپیڈ سے اس نے گاڑی دوڑائی، اور سیدھی گاڑی اس نے ماری ان کے اندر جا کے، اور ان کی گاڑی نہ جانے کتنی دور جا کے، اور وہ باقاعدہ بل کھاتی ہوئی وہ گری، جس کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں ایک ہی فیملی کے، ایک ہی خاندان کے جو 6 افراد ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ اصل میں واقعہ تھا جو کہ ہوا تھا 8-9 مہینے پہلے۔ پھر خیر اس کے اوپر اس کو حراست میں لیا، اس کے علاوہ اس کے اوپر پھر وہ عدالت میں پیش کیا گیا، کیس چلے۔ اب ظاہر ہے اس کے پیچھے کیا کہا جا سکتا ہے کہ بڑے لوگ، پیسہ اور چلایا جاتا ہے۔ پھر غریب جو بندہ ہے نا، وہ اس کے لیے یہ دنیا میں اور یہ ملک میں اتنے قانون ہیں کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کو برباد کر دیں گے۔ ایک اگر آپ نے کہیں سے ایک پینسل بھی چوری کی ہے نا، اور آپ غریب ہیں اور آپ کے جو ہے وہ اثر و رسوب نہیں ہیں، تو آپ کو یہ پھانسی کی سزا بھی دے سکتے ہیں، آپ کو جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور ایک طرف جن کے پاس پیسہ ہے، وہ 6 افراد کا قتل کر کے بھی جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں، ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت ہی مطلب شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر نہ کوئی رول ہے، نہ کوئی لاء ہے، نہ کوئی انصاف ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی ماں کی عزت محفوظ ہے، نہ ہماری ماں بہنوں کی عزت محفوظ ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ کوئی نہیں ہو رہا پاکستان میں۔ اس سے پہلے نتاشا دانش کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا، اور ابھی تک جو ہو رہا ہے، پورا جو ہے وہ گورنمنٹ کی مشینری پورے پاکستان میں جو یہ اسٹیٹس کو ہے، یہ سارے کے سارے اثر و رسوخ والے لوگ جو ہیں، یہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو بچانے میں، اور یہ کامیاب ہو جائیں گے اس چیز کے اندر۔ اور آج ایک ایسا اور فیصلہ کہ میری تو ذہن تسلیم نہیں کر رہا، میں حیران ہوں اس چیز کے اوپر کہ یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جس نے آن پرپز گاڑی جو ہے وہ ہٹ کیا ہو ایک کار کو، اور باقاعدہ ان عورتوں کے ساتھ اس نے بدتمیزی بھی کی ہو،
اور اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ عدالت اس طرح سے ضمانت دے دیتی ہے. اور جس بھی جج نے یا جنہوں نے بھی یہ فیصلہ سنایا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کے ضمیر، کیا ان لوگوں کو اندر سے ان کے ضمیر نہیں جھنجھوڑتے؟ اور پاکستان میں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے، فیمس ہے، مشہور ہے کہ بجائے وکیل کرنے کے آپ ایک جج کر لیں تاکہ آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کروا سکیں. اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے. کوئی مجھے ایک طاقتور انسان یا پیسے والا یا یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کوریڈور، پاور آف کوریڈور میں جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی مجھے ایک نام بتا دیں جس کو آج تک سزا ہوئی ہو، اور کوئی مجھے ایک غریب بتا دیں، کوئی مڈل کلاس بتا دیں میرے جیسا یا آپ کے جیسا، جو کبھی جو ہے اس کٹہرے سے بچا ہو، جو ان کے قابو نہ آیا ہو. کوئی مجھے ایک چیز آپ بتا دیں، آپ کے پاس کوئی اگزامپل نہیں ہوگی. جبکہ جو دوسری قومیں ہیں، ہم کیوں اتنے پیچھے جاتے جا رہے ہیں؟ 165 یا 160 پتہ نہیں کتنے ملک ہیں، اس میں ہمارا 130واں نمبر ہے قانون اور انصاف کے لحاظ سے، اور کہ فیصلے یعنی ہم لوگ ایسے کرتے ہیں. جبکہ دوسرے ممالک کی ہم لوگ مثالیں تو بہت دیتے ہیں، لیکن وہاں کا قانون جو ہے اور وہاں کی جو پکڑ ہے، وہاں پہ چاہے آپ CEO ہیں، چاہے آپ پریزیڈنٹ ہیں، چاہے آپ جو مرضی ہیں، جتنے مرضی اثر و رسوخ والے ہیں، وہ آپ قانون سے نہیں بچ سکتے. آپ کو انصاف ملے گا ہی ملے گا. اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے، اس طرح کا کوئی آپ سے حادثہ ہوا ہے، تو آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی. ایک واقعہ ہوا تھا، وہ بھی میں نے ابھی نتاشا والی ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا، کہ شاید وہ ایک بچہ تھا، اس نے ایک ماں اور بچی کو کچل دیا تھا موٹر وے کے اوپر، تو اس کو 28 سال کی قید سنا دی تھی. اور پوری دنیا میں کیمپین چلائی گئی تھی کہ اس بچے کو نہ کچھ کہیں، یہ بالغ نہیں ہے یا اس نے انجانے میں کیا. 28 سال عمر قید بہت زیادہ ہوتی ہے، یا تو کم کی جائے. لیکن اب وہ بندہ جیل کے اندر ہے اور وہ 28 سال پورے کر کے باہر نکلے گا. لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ صبر دے ان فیملیز کو. کیونکہ آپ اپنے اوپر لے کے تو دیکھیں ذرا کہ آپ کا عزیز، میرا کوئی عزیز یا دور کا بھی رشتہ دار کوئی ہو اور وہ ایسے حادثے کا شکار ہوا ہو، اور ہمیں پھر یہ ایک تو اذیت یہ تھوڑی ہوتی ہے، اذیت یہ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کا پیارا اس دنیا سے چلے جائے، پھر ایک ہی خاندان کے 6 افراد چلے جائیں، اور اوپر سے یہ اذیت، اوپر سے یہ تکلیف کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی میں ان کے جو قاتل ہیں، آپ ان کو رہا ہوتا دیکھیں، آپ ان کی ضمانت ہوتے دیکھیں کہ وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں اور ان کو کوئی کسی قسم کی شرم نہیں ہے. تو پھر وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ آپ ذرا اپنے اوپر لے کے دیکھیں، آپ کو تب اندازہ ہوگا ان کی تکلیف کا. تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا، اور قانون جو یہاں پہ ہے، لا جو یہاں پہ ہے، ہم لوگ شاید اب ہر لحاظ سے ہم لوگ جو ہے وہ فارغ ہوتے جا رہے ہیں، اور اب تو ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ شاید کوئی امید بھی نہ لگائی جا سکے. بہت افسوس ہوا جب یہ خبر میں نے سنی، اور اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں تو اسپیچ لیس ہوں، میں کچھ نہیں اس کے اوپر کہہ رہا. کامنٹ سیکشن کے اندر آپ اگر کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی رائے دیجیے گا، اس میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.